اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو حضرت شیخ نے جو 3 آیتیں لکھی وعید کے بارے میں، بدسلوکی کے جو وعید نازل ہوئی قرآن پاک میں، اس میں دوسری آیت میں نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا۔ دوسری آیت تو میں نے آدھا پڑھا تھا، ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے آدھی تفسیر اس کی پڑھی، تو آدھی باقی ہے۔ تو جو ہے دوسری آیت کی جو آدھی تفسیر باقی وہ میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کے شام کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلقہ کے طور پر چاروں طرف بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ اٹھ جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ سارے مجمع میں سے صرف ایک صاحب اٹھے جو دور بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے کہنے پر مجمع میں صرف تم اٹھے اور پھر آ کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میرے جانے پر اس نے کہا کہ تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ میں نے ان سے آپ کا ارشاد مبارک سنایا، اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپس میں صلح کر کے واپس حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن صاحب کنز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک راوی کے متعلق ابن معین سے کذب کی نسبت نقل کی ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہو وہ اس سے توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کوئی نیکی جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہو صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں، اور کوئی گناہ جس کا وبال دنیا میں اس کے علاوہ ملے جو آخرت میں ملے گا قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر نہیں۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ قطع رحمی کا وبال آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی بہت پہنچتا ہے، اور آخرت میں برے ٹھکانے کا تو خود اس آیت شریفہ ہی میں ذکر ہے۔ یعنی جو قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا بہت جلد اللہ پاک اس کو دے دیتے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص امانت اور خراسان کے رہنے والے تھے۔ یہ میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص یعنی امانت دار تھے، دارالخسران کے رہنے والے تھے۔ یہ جگہ ہے، وہ جگہ کا نام دارالخسران ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس 10,000 اشرفیاں امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو ان خراسانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی کہ ان کو بڑا فکر ہوا۔ لا علمی یعنی ہم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں، یہ بتایا ان کے پریوار کے لوگوں نے۔ ان کو بڑا فکر ہوا کہ بہت بڑی رقم تھی۔ علماء مکہ مکرمہ سے کے اتفاق سے اس وقت ایک مجمع ان کا موجود تھا۔ مسئلہ پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی تو بڑا نیک تھا، ہمارے خیال میں جنتی آدمی تھا، تو ایک ترکیب کر جب آدھی یا تہائی رات گزر جائے تو زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر پکار کے اس سے دریافت کر۔ اس نے 3 دن تک ایسا ہی کیا، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر جا کر ان علماء سے تذکرہ کیا، یعنی ان کو بتایا اس بارے میں۔
انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ ہمیں تو یہ ڈر ہو گیا کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، تو فلاں جگہ جا، وہاں ایک وادی ہے، وادی یعنی جنگل، جس کا نام برہوت ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر آواز دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہاں سے پہلے ہی آواز میں جواب ملا کہ تیرا مال ویسا ہی محفوظ رکھا ہے، مجھے اپنے اولاد پر اطمینان نہ ہوا، یعنی اپنے اولاد پر بھروسہ نہ ہوا، اس لیے میں نے فلاں جگہ مکان کے اندر اس کو گاڑ دیا ہے۔ میرے لڑکے سے کہہ کہ تجھے اس جگہ پہنچا دے، وہاں سے زمین کھود کر اس کو نکال لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور مال مل گیا۔ اس شخص نے وہاں بہت تعجب سے اس سے یہ بھی دریافت کیا کہ تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں کیوں پہنچ گیا؟ کنویں سے آواز آئی کہ خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار تھے، جہاں پہ وہ رہتے تھے ان کے وہاں رشتہ داری تھی، ظاہر سی بات ہے جہاں آدمی رہے گا وہاں رشتہ داری تو ہوگی، جن سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، یعنی رشتہ داری توڑ رکھی تھی۔ اسی حال میں میری موت آ گئی، اس کی گرفت میں یہاں پکڑا ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ سب سے بہترین وادی تمام وادیوں میں مکہ مکرمہ وادی ہے، اور ہندوستان کی وہ وادی جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے، اسی جگہ ان خوشبو کی کثرت ہے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بدترین وادی احقاف ہے، اور وادی حضرت موت جس کو برہوت کہتے ہیں، اور سب سے بہترین کنواں دنیا میں زمزم کا ہے، اور بدترین کنواں برہوت کا ہے جس میں کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ ان روحوں کا کسی وقت ان مواقع میں ہونا شرعی حجت نہیں، کشفی امور سے تعلق رکھتا ہے جو حق تعالی شانہ جس پر چاہے کسی وقت منکشف فرما دے، لیکن کشف شرعی حجت نہیں، یعنی اس کی شریعت میں اس کی کوئی حجت نہیں کہ کیسے نکل آئے، کیسے بول دیے، آواز کیسے سنائی دی، خواب کیسے آئے، یہ اللہ پاک جس کو چاہے اپنے طرف سے یہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ضروری نہیں سب کو ہو، ضرور نہیں سب کے ساتھ نہ ہو، اللہ جس کو چاہے ویسا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رشتہ داری جوڑنے والا بنائے، اللہ پاک کا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔